السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی عقلی دلیل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الہیہ میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت پر جو عقلی دلائل دیے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہی دلائل میں سے ایک بہت بڑی دلیل جو ہر انسان کو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتی ہے اور ہر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ حقیقی خالق اس دنیا کا، زمین و آسمان کا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ فرماتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کی پیدائش سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان خود پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان کے پیدا کرنے والے اس کے ماں باپ نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہیں۔ اب اس کو تھوڑا تفصیل سے حضرت نے سمجھایا ہے کہ ماں باپ پیدا کرنے والے کیوں نہیں ہیں۔ ماں حقیقت میں پیدا کرنے والی اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کے جسم کا کون سا حصہ تیار ہو رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری مسجد کی تعمیر کہاں تک پہنچی ہے، میرا گھر کا کام کہاں تک ہوا ہے۔ تو ہر بنانے والے کو اپنی اس چیز کی مکمل تفصیل معلوم ہوتی ہے جس پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ماں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ماں کی پیٹ میں، ماں کے بطن میں، ماں کے رحم میں بچے کے کون سے اعضاء کب تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ماں حقیقت میں اپنے بچے کو نہ بنا رہی ہے نہ پیدا کر رہی ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں کوئی دوسری ذات ہے جو یہ سارے کارنامے انجام دے رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش پر ایک بہت بڑی تفصیل قرآن میں ذکر کی ہے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون، کہ وہ ذات تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر اور دوسری کیفیت کے بعد تیسری کیفیت پر بناتا ہے۔ اول نطفے کی ناپاک شکل ہوتی ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ، اسی طرح انسان کی مختلف کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، اور یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی تین طرح کی تاریکیوں میں ہوتی ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، دوسرے ماں کے رحم کا اندھیرا ہوتا ہے، تیسرے اس جھلی کا اندھیرا ہوتا ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائی ہے، خود ماں کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ اس کی خبر نہ دیتے۔ دوسری بات کہ اگر ماں باپ اصلی خالق ہوتے یا ماں اپنے بچے کو حقیقت میں پیدا کرنے والی ہوتی تو دنیا میں کوئی انسان، کوئی بچہ اندھا، لولا، لنگڑا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی ماں باپ ہرگز اپنے بچے کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ اندھا، بہرا، لولا پیدا ہو جائے۔ اگر کسی کا بچہ اندھا، لولا، بہرا پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو بنانے سے عاجز ہے۔ اگر ماں کے پاس اختیار ہوتا تو دنیا کی کوئی ماں اپنے بچے کو اندھا پیدا ہونا گوارا نہیں کرتی، بہرا پیدا ہونا گوارا نہ کرتی۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ بچے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ماں باپ یہ صرف اسباب کے درجے میں ہیں، حقیقت میں ماں کے پیٹ میں
جو کچھ بچے کے ساتھ تصرفات ہو رہے ہیں وہ ایک اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ یہ دلیل سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، اور اللہ کی معرفت کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس رب کا اقرار کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔